بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک نوجوان تھا، اس کو بادشاہ کی بیٹی شہزادی سے محبت ہو گئی۔ وہ نوجوان اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا جو اس نوجوان کا جاننے والا تھا۔ ایک دن وہ نوجوان اس وزیر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کسی طرح سے میری شہزادی سے شادی کرا دو۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت کی شہزادی اب شادی کی عمر کو ہو گئی ہے، تو بادشاہ سلامت کو ایک داماد چاہیے، اپنی بیٹی کے لیے ایک شوہر چاہیے، لیکن بادشاہ سلامت کا کہنا ہے کہ شوہر ایسا ہو جو بڑا عبادت گزار ہو، مخلص ہو، پرہیزگار ہو، دنیا کی خواہش اس کے اندر نہ ہو، دنیاوی خواہش سے وہ دور ہو۔ اگر تم کچھ عرصے کے لیے ایسا کرتے ہو، بہت عابد و زاہد بن جاؤ، دور کسی جھونپڑی میں، کسی جنگل میں جا کے عبادت کرو، تو میں تمہارا کام کر سکتا ہوں۔ اس نوجوان کو وزیر کا مشورہ اچھا لگا۔ اس کے بعد وہ نوجوان جنگل میں چلا گیا۔ اس نے وہاں اپنے لیے ایک جھونپڑی بنا لی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ جب وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا، تو اسے اللہ کی عبادت میں لذت آنے لگی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ وزیر اور بادشاہ سلامت دونوں اس نوجوان کی اس جنگل والی جھونپڑی میں جا پہنچے۔ بادشاہ اس جھونپڑی کے اندر گیا، اس نوجوان سے ملاقات کی، اس سے بات چیت ہوئی۔ بادشاہ اس نوجوان سے بہت متاثر ہوا، وہ نوجوان اسے پسند آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے تمہاری سادگی، تمہاری عبادت کرنا بہت اچھا لگا۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو اپنے محل میں آنے کی دعوت دے دی۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے محل میں آ کر ملو کسی دن، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ، ایک شوہر تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم میری بیٹی کے لیے ایک اچھے شوہر ہو، میری بیٹی کے آنے والے مستقبل کے لیے تم ایک اچھے شوہر ثابت ہوگے۔ ناظرین، بادشاہ نے جب یہ کہا تو اس نوجوان کو اس کی خواہش مل گئی۔ اس نے فوراً بادشاہ سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ یہ گفتگو سن کر وزیر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب جیسے ہی بادشاہ اور وزیر وہاں سے واپس گئے، اس نوجوان نے اپنا ساز و سامان اٹھایا اور کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔ وہ لاپتہ ہو گیا، کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ نوجوان کہاں گیا۔ جب وزیر کو پتہ چلا تو وہ بہت حیران ہوا کہ اب تو اس کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی، پھر وہ کہیں لاپتہ کیسے ہو گیا۔ محترم ناظرین، کافی عرصہ گزر جانے کے بعد، کافی وقت کے بعد وزیر کی ملاقات اس نوجوان سے ہو گئی۔ وزیر نے اس نوجوان سے پوچھا کہ جب تیری خواہش پوری ہو گئی تھی تو پھر تم وہاں سے کیوں چلا گیا، اپنا ارادہ بدل کیوں دیا اور ہمیں خبر تک نہ کی؟ اس نوجوان نے کہا، جب بادشاہ میرے پاس آیا میری اس ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں اور اس نے وہ بات کہہ دی جو میں سننا چاہتا تھا، تو اس وقت میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اتنی سی عبادت کی تو بادشاہ خود چل کر میرے جھونپڑے میں آ گیا۔ ایک آرزو، ایک خواہش کے پیچھے اگر میں اپنے رب کے لیے عبادت کروں تو کیا میرا رب میرے دل میں نہیں آ سکتا؟ تو کیوں نہ میں اپنی آرزو کو ایک دنیاوی چیز سے بدل کر درست طرف لے جاؤں؟
اور اس چیز کی خواہش کروں جو میرے لیے واقعی فائدہ مند ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی اس خواہش کو چھوڑا اور کہا میرے اس جھونپڑے جیسے دل میں اللہ کو بلاؤں۔ تو محترم ناظرین، یہ آرزو کا فرق ہے، یہ خواہش کا فرق ہے، یہ تمنا کا فرق ہے۔ ناظرین، آپ کو اس ویڈیو سے کیا سبق ملتا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔